الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہودی سب کچھ جاننے کے باوجود خاص طور سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. ایمان نہ لانے کی وجہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. ان کا حسد، ان کا تکبر اور ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ایمان میں آنے کی رکاوٹ بنتی تھی. ان سب کے باوجود وہ یوں کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ہی جنت میں رہیں گے. بالفرض جہنم میں گئے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے. اللہ نے گزشتہ آیتیں جو پڑھی گئی تھی، بتلائی گئی تھی، اس میں ان کا جواب دیا ہے. ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ من دون الناس. اگر لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے ہی لیے ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو پھر موت کی تم تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. ہم نے بتلایا تھا، قرآن نے خود کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہودی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. چنانچہ حدیث میں ہے، حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہودی تمنا کر لیتے موت کی تو مر جاتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اعمال، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاننے کے باوجود ایمان نہ لانا، ہم صریح غلطی کے اندر ہے. اس لیے انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. واللہ علیم بالظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ. یہ یہودی لوگ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو پائیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. ان کے ساتھ مشرکین بھی رہتے ہیں، تو مشرکین تو آخرت کو مانتے ہی نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ یہ یہودی آخرت کو ماننے کے باوجود دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہے، زیادہ لالچی ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہزار سال کی عمر ملے. چاہت تو ان کی یہ ہے دنیا میں کہ ہم ایک یہودی دنیا کے اندر ہزار سال رہے، تاکہ جتنا موت سے دوری ہو اتنی ہم دنیا سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو جینے کی دعائیں کریں گے اور جینے کی تمنا کریں گے، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ایک ہزار سال کی عمر ملے. اللہ نے اس کا جواب دیا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. اگر ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے تب بھی اتنی لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. آخرکار جب مریں گے تو اللہ کا عذاب ضرور پائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ تو قرآن کی آیتیں ہوئی. اس میں سے ایک مسئلہ نکل کر آتا ہے موت کا. حدیث پاک میں ہے موت مومن کا تحفہ ہے. تحفہ دیتا نا آدمی، گفٹ، تو گفٹ دینے سے کیا ہوتا، خوشی ملتی. آدمی خواہش مند رہتا کہ مجھے بھی کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے. تو اس
تحفے کے اندر اسے خوشی ملتی۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے جو تحفہ پہلا ملتا ہے وہ موت کی شکل میں ملتا ہے، موت کی شکل میں تحفہ ملتا ہے اس کو۔ اس لیے جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے پھول ہے، پھول سے بھی خوشی ملتی ہے، تو ایسی مومن کو موت سے خوشی ملتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت دوست کو ملانے کے لیے ایسی ہے جیسے پل، ایک پل سے گزر کر آدمی دوسرے پل پر پہنچتا ہے، پل پہ سے گزر کر اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، تو دوست کو دوست سے ملانے کے لیے درمیان میں جو پل ہوتا ہے وہ موت ہے۔ اب آدمی مرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوتی ہے اگر حقیقی مومن ہے، اور جتنے اللہ کے وعدے ہیں قرآن کے اندر وہ ساری چیزیں بھی اپنی دیکھتا ہے۔ اس لیے سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، بلکہ امید نہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے۔ تصوف ایک لائن ہے نا، تصوف اللہ سے بندے کو ملانا، تو محنت کرائی جاتی ہے اس میں بھی کہ بندہ اللہ سے قریب ہو، تو قریب محنت کرتے کرتے ایک درجہ رہتا تصوف میں شوق کا، اس درجے کا نام ہے شوق۔ آدمی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی وہاں پہنچ کر یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ میں کب اللہ سے مل لوں، کب میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے موت یہ ہر حال میں بہتر چیز ہے۔ یہ تو ہو گیا موت کا مسئلہ، موت آنے والی اٹل چیز ہے، لیکن کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ دیکھنا چاہیے، دیکھا یہ جائے گا کہ موت کی تمنا کرنے والا موت کی تمنا کیوں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مصیبتوں سے پریشان ہو کر، حالات سے پریشان ہو کر، بیماریوں سے پریشان ہو کر، آل اولاد خاندان والوں سے پریشان ہو کر، دشمنوں سے پریشان ہو کر اب دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں، حالات جب آتے ہیں تو موت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ موت دے دے، مر بھی نہیں رہا میں۔ یہ عورتیں تو اکثر جب ان پر زیادہ برتن مانجنا پڑتا یا پھر زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑتا، آدمی اچھا نہیں ملا، خاندان اچھا نہیں ملا، تو اپنے آپ کو ہی کوستی ہے، کاش میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ میرے کو موت بھی نہیں دے رہے، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو ان تمام حالات کے پیش نظر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ زندگی اللہ نے مقرر کی ہے، اور زندگی مومن کے حق میں ہر حال میں بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ اعمال بند ہو جاتا۔ پھر فرمایا زندگی مومن کے حق میں ہر حال میں بہتر ہے۔ ہر حال کا کیا مطلب؟ اب وہ مومن، وہ ایمان والا دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو نیکی کرنے والا ہوگا، تو نیکی کرنے والا ہوگا تو جتنی زیادہ زندگی ملیں گی اتنا ہی نامہ اعمال بڑھ جائیں گے، نامہ اعمال میں اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اگر برائی کرنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے زندگی کے ملنے کی وجہ سے کوئی ایک وقت ایسا آ جائے جس میں وہ اپنی برائی سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ آج پریشانی ہے، کل ہو سکتا خزانہ مل جائے، حالات دور ہو جائے، تو پھر اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے خاص طور سے رمضان کے اندر بھی موت کی تمنا نہیں کرنا، بد دعا نہیں دینا، حالات سے پریشان نہیں ہونا، برے حالات کے اندر بھی دعائیں کرتے رہنا۔ پتہ نہیں اللہ کب بدل دے حالات، اللہ کو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسی ایک حدیث وہ بھی ہے، 2 صحابی کا انتقال ہوا، ایک کا 1 ہفتے بعد، ایک کا پہلے والے شہید تھے، ارے لکھا ہوا ہے نا فضائل اعمال میں، صحیح حدیث ہے۔ تو شہید تھے، دوسرے والے کچھ دنوں کے بعد انتقال
دیکھا تو بعد والے جنت میں پہلے چلے گئے۔ حضور سے آ کر پوچھ رہے ہیں صحابی، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، شہید کا مقام اونچا ہوتا ہے، درجہ اونچا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو بعد والے انتقال ہوئے وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ حضور نے اس پر یہ بات بتلائی تھی کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اتنے دن کے نمازیں، اتنے دن کے اعمال بعد والوں کے پہلے والوں سے زیادہ ہو گئے۔ تو زندگی ہر حال میں مومن کے لیے بہتر ہی ہے، نیکی کرے گا تو نیکی میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا، برائی کرنے والا ہے پتہ نہیں اللہ کب توبہ کی توفیق دے دے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے بیان کیا ایک مرتبہ آخرت کے بارے میں، ایک صحابی لرز اٹھے، فرمانے لگے حضور کی مجلس میں، یا رسول اللہ کاش میں مر جاتا۔ حضور نے فرمایا موت کی تمنا نہیں کرتے؟ فوراً تنبیہ ہو گئی کہ نہیں، یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ موت کی تمنا کرنا حالات کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ شوق اور اشتیاق میں جب آدمی مجذوب قسم کا ہو جاتا، دنیا کا نفع اس کے سامنے کوئی نفع باقی نہیں رہتا، اللہ کی ملاقات اور اس کا شوق آخری حد کو پہنچ جاتا، ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی موت کی تمنا کر رہا ہے اللہ سے ملنے کی نیت سے، تو اس کو بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ حالات سے پریشان نہیں ہے، یہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے، اس کو دنیا میں اچھا نہیں لگ رہا۔ اس پر بھی حضرت شیخ نے بے شمار واقعات لکھے اللہ والوں کے کہ اللہ سے ملنے کے لیے کیسے بےتاب ہوتے تھے۔ اعمال اچھے رہیں گے تو جہاں کے اعمال رہیں گے آدمی وہاں جانے کی کوشش کرے گا، جنت والے اعمال رہیں گے تو جنت اور وہاں کی ساری نعمتیں وہ آدمی کو بےتاب کرے گی، تو آدمی چاہے گا کہ مر کر جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچنے والے، اس لیے وہ تمنا بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم کو 1000 سال کی زندگی ملے، اس لیے کہ آخرت میں ہمارا کچھ ہے نہیں، ہم تو کافر ہیں، تو دنیا میں جو ملنا ہے مل جائے۔ تو اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے اور دنیا میں جینا اس کا دوبھر ہو رہا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں دعا کر کے چلا ہی جاؤں دنیا سے، تو پھر ایک دعا بتلائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دعا یہ ہے کہ پریشان ہو، حالات سدھر نہیں رہے، تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اللہ کے حوالے کر دیا اس نے، اب جب تک زندگی بہتر ہے جب تک زندہ رکھ، اگر حالات سے پریشان ہے تو اس طریقے کی دعا کر سکتا، زندگی میرے لیے جب تک بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ ایسے ہی دنیا میں فتنہ خوب پھیل چکا، اعمال کرنا دشوار ہو گئے، ہر آدمی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر ایک دعا اور منقول ہے، فتوفنی غیر مفتون، اللہ فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے، اس لیے کہ جو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اعمال اکثر ضائع ہو جاتے ہیں، جو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کو کھو دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا موت کی تمنا کا۔ اسی کے ضمن میں ہم نے بتلایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئی، فرمایا اللہ کا پیغام ہے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلنا پڑے گا۔ موت کا فرشتہ ملک الموت تو سب کے پاس آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ دوست دوست کی جان لے لے؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ نا، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، تو ابراہیم نے فرشتے سے کہا کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ دوست دوست کی جان لے لے؟ فرشتہ گیا کہ ابراہیم تو یوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ دوست دوست سے ملنے سے جان چرائے، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ دوست دوست سے ملنے سے جان چرائے۔ اتنا سننا تھا تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی بڑی محبت اور بڑے عاشق تھے، اللہ کے نام کے آگے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جیسے ہی فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں، ابراہیم نے فرمایا چلو میں تیار ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، بیماری بڑی شدید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی میں کپڑا ڈال کر سر پر رکھ رہی ہیں، اور ایک دعا ہے، بیمار کو دعا دے، اذہب البأس رب الناس، لوگوں کے پروردگار اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور فرما اس بیمار سے۔ حضرت عائشہ یہ دعا دے رہی حضور کو، حضور نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، عائشہ یہ دعا مت دو کہ میں اچھا ہو جاؤں، میں تو اللہ سے رفیق اعلیٰ کی دعا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتاق تھے اپنے رب سے ملنے کے، کہ اب جتنا میرا کام تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، قرآن پورا نازل ہو گیا، میں نے قرآن حدیث لوگوں تک پہنچا دیا، اب دنیا سے میری ذمہ داری ختم، اب میں اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں۔ تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، خاص طور سے حقیقی مومن کے، اور صحابہ کے تو پوچھنا ہی کیا۔ صحابہ اللہ کی ملاقات کے لیے کتنے بےتاب ہوتے تھے، ایک ایک صحابی کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور پڑھو تو معلوم ہوگا۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگی لباس نہیں پہنے، ایک جبہ چوغا جسے کہتے ہیں وہ پہن کر میدان میں چلے گئے۔ بیٹوں نے فرمایا ابا یہ جنگی لباس تھوڑی ہے، ادھر تیر برس رہے ہیں اور آپ سادے لباس میں چلے گئے، ہو سکتا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ تو فرمایا تیر کے لگنے کا غم نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں موت پر گروں یا موت مجھ پر گرے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ وہی بات، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا یہ موت ہی تو اصل زندگی کا لطف اٹھانے کی ابتدا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسی جنگ کے اندر بےتاب مشتاق اللہ کی ملاقات کے، حضور کی ملاقات کے، عربی کا اشعار کہہ رہے ہیں غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، آثار نظر آنے لگے کہ موت آنے والی ہے، شہادت ہونے والی ہے، تو فرمانے لگے غدن نلقى الاحبہ، کل تو ہم اپنے دوست جو ہمارے سے پہلے دنیا سے جا چکے ان سے ملاقات کریں گے، محمدا وحزبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، آپ کی جماعت آپ کے صحابہ سے ملیں گے۔ تو ایک درجہ وہ ہوتا ہے، ایک شوق وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نیک اعمال کثرت سے کرتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے، بشارتیں مل جاتی ہے کہ مجھے انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے، تو وہ دنیا میں رہنے کو پھر اب ناپسند کرتا۔ جب اس کو موت کی بشارت، موت کی خبر ملتی ہے تو وہ بالکل موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی لیے مومن کی شان بھی یہی ہے کہ ابھی اگر موت آئے تب بھی وہ تیار رہے، موت ابھی آ جائے تب بھی وہ تیار رہے، مجھے تو کسی سے لینا نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے بھی اگر تو میری ڈائری پر سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اپنی ایک ڈائری بناؤ، اسلامی ڈائری، مرد ہو یا عورت، اس میں لکھ دو ہر مہینے تم حساب کرتے ہو کتنا آیا کتنا گیا، ایک اسلامی ڈائری بنا دو، اس میں لکھ دو، اپنی وصیت اس میں لکھ کر چھوڑ دو، کس کو تمہیں دینا ہے، کس سے لینا ہے، لکھ دو۔ 5 منٹ کا کام ہے ہر مہینے میں، کمپیوٹرائز کا زمانہ ہے تو اتنا آسانی ہے، لکھ دو۔ اگر پھر اس کا اب آدمی تیار رہے گا کہ مجھے کس سے لینا ہے، کتنا دینا ہے، اس کا بھی ٹینشن نہیں، میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ اپنا جو بچہ ہے یا جو بھی ولی ہے خاندان سنبھالنے والا، اس کو بتلا دو کہ اگر بالفرض میں اچانک مر گیا تو سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری۔ موت کی تیاری اتنی ضروری ہے کہ موت آئے تو آدمی کو ذرا سا غم نہ ہو کہ مجھے بچے، بیوی، خاندان یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک موت کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ مرتے وقت منہ پر کلمہ آ جائے، دین پر اتنا عمل کرنا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے۔ پڑوس کے ملک کے پیر صاحب ہیں، پیر ذوالفقار صاحب، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، بیان بھی کیا ہے۔ ان کا ایک ڈاکٹر ہے پہچان کا، مرض آخری اسٹیپ پر جب آدمی دواخانے میں آتا ہے، مسلمان ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر، اس نے سنایا حضرت کو کہ حضرت میرے پاس کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ بس اب روح نکلنے والی ہے، مرنے والے ہیں، دواخانے میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، تو میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے کلمہ پڑھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لے۔
حدیث میں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو مرتے دم، آخری دم منہ سے کلمہ نکلنا، یہ ایمان والے کی سب سے بڑی کامیابی ہے زندگی کے اندر، کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں کلمہ پڑھاتا تھا اور مریض جو مر رہا ہے وہ کلمہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اردو نہیں آتی اس لیے نہیں پڑھ پا رہا، عربی نہیں آتی اس لیے نہیں پڑھ پاتا۔ تو تحقیق کیا، پیر صاحب سے ملا، پتہ چلا کہ جن کی زندگی دین پر نہیں گزرتی ہے، کلمہ کتنا بھی پڑھیں زبان پر، مرنے کے وقت کلمہ نہیں آتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ روزانہ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن اگر زندگی حضور کے طریقے پر نہیں ہے، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو موت کے وقت زبان سے آٹومیٹک کلمہ اللہ روک دیتے۔ اور تم دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہی کلمہ پڑھو، یا وہ بھی مت پڑھو، لیکن تمہاری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے، موت کے وقت بالکل آسانی سے کلمہ جاری ہو جاتا۔ آخری بات جو ڈاکٹر نے فرمائی، حضرت میرے پاس اگر مثال کے طور پر 100 پیشنٹ آتے ہیں نا، 100 کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں، 100 میں سے 5 پڑھ پاتے ہیں، 95 نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی زندگیاں دیکھی جائے تو کلمے والی زندگی سے غلط گزر رہی ہے، تو مرنے کے وقت بھی کلمہ نہیں آتا۔ ایسے ہی مرنے کے بعد 3 سوال ہوں گے، وہ بھی معلوم سب کو۔ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے، سب کو معلوم ہے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تمہارا نبی کون ہے، رب کون ہے، دین کیا ہے۔ کتنا بھی رٹا دو یہاں پر، سوال تو آؤٹ ہے نا، کتنا بھی رٹا دو یہاں پر کہ بھئی دیکھ جب بھی قبر میں فرشتے آئیں گے تو ایسا بولنا، لیکن اس کی زبان سے نہیں نکلے گا، وہ بھول جائے گا سب۔ ہاں، جو حضور کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا اس کو آٹومیٹک اس کی زبان پر آ جائے گا، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ایسے ہی حشر میں بھی سوال ہوگا، بڑے والا سوال، چھوٹا امتحان بڑا امتحان، چھوٹا امتحان بڑا امتحان ہوتا نا، ارے فائنل ایگزام ہے، اس کے پہلے چھوٹا ایگزام ہے، تو ایسے اللہ کا بھی 2 ایگزام ہے، ایک قبر کا اور ایک حشر کا، اس کے بعد انعام ہے، امتحان کے بعد انعام۔ تو بڑا سوال ہوگا حشر میں، 4 یا 5 سوال، زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم دیا تھا کتنا عمل کیا۔ یہ حشر میں سوال ہوگا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تو اس کے پیر زمین سے چپکے ہوئے رہیں گے، حل ہی نہیں پائے گا وہ، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان 5 سوالوں کے جواب بھی اگر وہ یاد کر رہا روزانہ، بیٹھ کر رٹ رہا کہ زندگی دی تھی کہاں لگائی، اللہ کے راستے میں لگائی، لگا نہیں رہا، زندگی دی تھی کہاں، جوانی دی تھی کہاں لگائی، جھوٹ موٹی رٹ رہا کہ مسجد میں لگائی، نہیں لگائی، کہ اللہ کو جھوٹ بول دیں گے، فرشتے کو جھوٹ بول دیں گے، نہیں، کام نہیں چلے گا۔ یہ 5 سوال آٹومیٹک نکلیں گے جب آدمی کی زندگی اللہ کے احکام حضور کے طریقے پر گزر رہی ہوگی، خود بخود اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی، خود بخود بولے گا کہ زندگی اللہ آپ نے دی تھی، زندگی کو ہم نے آپ کے احکام پر جو آپ نے بولا تھا، اگر مرنے کا بولا تھا تو مرنے پر لگا دیا، حضور کے طریقے پر آپ نے بولا تھا مرنے کا، اس میں لگا دیا، جوانی آپ کی عبادت میں لگائی۔ سارے جوان دوسرے کام میں جوانی خرچ کرتے تھے، میں اپنی جوانی مسجد کے اندر، میں اپنی جوانی تیرے راستے کے اندر یہاں خرچ کیا۔ اللہ بولیں گے ہاں مجھے معلوم ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ بالکل حلال طریقے سے، تھوڑا سا کمایا، حلال طریقے سے، خرچ کہاں کیا؟ حلال جگہوں میں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کہاں سے کما رہے، یہ تو بھول جاؤ، مسلمان بھول گئے اس کو، کہاں سے کمانا ہے یہ تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ حلال طریقے سے کمانی، بس مال آنا چاہیے، غیروں کی طرح ذہن میں آ گیا کہ مال آنا چاہیے بس۔ اس میں بھی کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حرام میں بھی تو محنت ہے، محنت سے کما رہے نا۔ تو کسی بزرگ نے لکھا اس پر، اگرچہ سخت جملہ ہے،
کیا بولتے اس کو، اردو کا جملہ فصیح جو ہے لیکن مناسب نہیں ہے بولنا، کہ جو غلط کام کرنے والی عورتیں ہوتی وہ بھی تو محنت کر رہی، تو کیا ان کی بھی انکم حلال ہو جائیں گی کیا پھر؟ تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ محنت کرنے سے مال حلال ہو جاتا، یہ نہیں سمجھنا کہ محنت کرنے سے مال حلال ہو جاتا، نہیں، حلال طریقے سے جو بتلایا گیا ہے شریعت میں، فقہ کی کتابوں میں، ویسے کمانا، پھر اس کے بعد خرچ کرنا۔ ریچارج مار رہے 19 روپے کا 1 GB، پیسوں سے فلمیں بھرا رہے، اب تو بھرانے کا زمانہ ختم ہو گیا، دیکھ رہے تھے HD کے اندر اور ریچارج ختم ہو گیا، جلدی سے مارو 19 کا، مار دیا 19 کا۔ اس کا بھی پوچھیں گے اللہ کہ مال تیرا تھوڑی تھا، مال کہاں خرچ کیا؟ ایسی بہت مثالیں مل جائے گی آپ کو، جہاں آدمی شوق پانی میں خرچ کر رہا نا، یہ شوق پانی مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، کہہ رہے یہاں نہیں کرنا تھا، یہ تو کہاں خرچ کیا۔ علم والے، سارے علم والے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ علم ہے دین کا، جیسے نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، تو اپنے دین پر کتنا عمل کیا؟ روزے کا علم ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ کا علم ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دے رہا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ سنتوں کا علم ہے، جان بوجھ کر سنتیں چھوڑ رہا، علم کا بھی سوال ہوگا۔ اگر زندگی گزارے گا صحیح تو صحیح بول دے گا۔ یہ دو جگہ اللہ امتحان لیں گے، اس کے بعد پاس ہو گئے میدان محشر کے امتحان میں، تو اللہ فرمائیں گے جنت کا دروازہ کھول دو، بہت تھک گیا، یہ اگزام دے کر آیا ابھی امتحان ہال میں سے، بچہ کیا بولتا، ابا میں کو سون دو، بہت بھاری تھا پرچہ۔ تو ایسے یہاں پر بھی اللہ بولیں گے جنت کے دروازے کھول دو، خدمت میں لگا دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے خدمت میں لگی ہوئی ہے، اگر اس کی جنت کی دنیا کی بیوی اگر وہ بھی دیندار ہے تو وہ بھی خدمت میں، بہت ساری حوریں جو خادمائیں رہیں گی وہ بھی خدمت میں، جنت میں حضرت آرام کر رہے، اس لیے کہ امتحان میں پاس ہو کر آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس امتحان میں کیا کر دے، پاس کر دے۔ تو بہرحال بات چل گئی تھی آگے اس پہ سے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ موت کے مشتاق ہوتے ہیں، موت کے طلبگار ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے موت طلب نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں کو کہا گیا کہ موت مانگو تو رک گئے۔ آگے آیتوں کے اندر یوں فرمایا کہ یہ ہزار سال کی زندگی چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ سوچو، کوئی بھی خاص طور سے گھر میں جائیں گے نا عورتوں کے سامنے کہ آج تو مولوی صاحب نے بولے کہ مر جائیں تو اچھا ہے، تو موت کی تمنا کرتے، ہم بھی اللہ سے ملنے کی ضمن میں جائز ہے، اللہ سے بہت دل بول رہا ملنے کا، اپنی عورت کے سامنے بولو کہ اب میں جا رہا۔ موت کی بات گھر میں کرو تو عورتیں کیا بولتی، اچھے باتیں کرو، مرنے کی باتیں مت کرو۔ تو یہاں پر بھی پایا جاتا کہ ہم بھی غیر محسوس طریقے سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں والی تمنا رکھ رہے کہ اللہ اور جلا اور ضلع اور زندگی دے اور زندگی دے، نہیں، ہماری امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سے 63 سال، اس کے اوپر جو جا رہے ہیں نا وہ بونس میں ہیں۔ کائے میں مولانا ارشد مدنی صاحب حیات ہیں، وہ بولا کرتے ان کی عمر 63 سے اوپر ہوگی کہ ہم تو اپنی زندگی کے بونس کا لطف اٹھا رہے ہیں، 63 جس کو مل گئی بہت ہوگی، اس کے اوپر جئیں گے نا تو گھر والوں کے لیے بھی پریشانی بنے گی اور خود کے لیے بھی، ہاتھ بھی دکھیں گے، پیر بھی دکھیں گے، پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، سارا نظام بدن کا خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ لمبی زندگی گزارنے کے چکر میں نہیں رہنا، پہلے ہی فارمیٹ بنا لو کہ 63 لاسٹ اسٹیپ ہے، اگر بہت مل گئی زندگی تو، اور نہیں ملی تو موت تو کبھی بھی آ سکتی، لیکن یہ پلاننگ رکھنا کہ ابھی میں، پھر میرا پوتا، پھر پوتے کا پوتا، پھر شادی، پھر بیاہ، ابھی تو میں جانے والا ہوں نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایسا سوچنا یہودیوں والی تھوڑی سی سوچ ہے، یہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم لمبی زندگی پائیں، لیکن یہ ہے کسی کو مل رہی ہے بغیر مانگے لمبی زندگی، تو لمبی زندگی میں نیک اعمال کر کے اپنے نیک اعمال کو بڑھائے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کل بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفصیل، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، موت کی تیاری یہی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے، اللہ کے سامنے روئے، موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا کے جھمیلوں سے آدمی نکلنا شروع ہوتا ہے،
حضور نے خود فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا کی لذتیں تمہاری ختم کر دے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری یہ بھی چل پڑی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، موت کی باتیں نہیں ہوتی، مرنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ جو فلسطین والے جو مر رہے ہیں اور ان کے والدین ہنس رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ موت کا مسئلہ ایسا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت مقررہ سے پہلے آ نہیں سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم موت کا زیادہ تذکرہ کریں گے تو جلدی مر جائیں گے اور کم تذکرہ کریں گے تو بہت دن جئیں گے، نہیں، بلکہ فائدہ یہ ہوگا موت کو کثرت سے یاد کرنے کا کہ آدمی نیکی کی طرف لپکے گا، جلدی سے نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے موت آ جائے۔ تو اس لیے ہم روزانہ کم سے کم موت کو 25 مرتبہ یاد کریں کہ مجھے مرنا ہے، مر کر اللہ کو حساب دینا ہے، حضور کے سامنے اپنا چہرہ لے کر جانا ہے، کس حال میں کس شکل میں جاؤں گا، کیا بتلاؤں گا، یہ ساری باتیں اگر تھوڑی دیر بھی ضرور سوچے گا تو اللہ اس کے دل کو نرم کرے گا، اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالے گا، اس کے لیے اعمال کرنا آسان کرے گا۔ اللہ کو ہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔